بار بار سرکار نے اشارہ نہیں کیا، ایک بار تو کیا ہوا؟ کہتے آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ، کہ چاند کے سینے پہ داغ پڑ گئے، انگلی کا نور غالب آ گیا چاند پر، چاند کا نور مغلوب ہوا تو نتیجہ داغ میں نکلا۔ چاند ابھی تک وہ داغ نہیں مٹا سکا، انگلی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو یہ اثر ہے، اس واسطے اصل کا نور اور ہے، فرع کا نور اور ہے۔ چاند ستارے سورج تو سرکار کے نور سے بنے ہیں، تو اپنا جو سرکار کا نور ہے اس کا یہ مقابلہ کیسے کر سکے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، کہتے ہیں رأیتک فی المہد تناغی القمر حیث اشرت الیہ مالا، محبوب میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ پنگھوڑے میں ہوا کرتے تھے اور چاند سے باتیں کرتے تھے، اور جدھر انگلی جاتی تھی چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا تھا، اور بریلی شریف کا عشق بولا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تو جن کا کھلونا بھی نور کا ہو، ان کا اپنا نور کس انداز کا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ تو چاند کو نور ماننا تو قرآن کا حکم ہے، چاند نور ہے۔ اور حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے کہ چاند سرکار کا کھلونا ہے، تو جن کے کھلونے بھی نور کے ہو، ان کی انگلی کا اشارہ چلے ہو تو چاند ادھر جھک جائے، تو انگلی کی نورانیت اتنی ہو تو چہرے کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام علی قاری جمع الوسائل شرح شمائل میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت 14ویں کے چاند کو بھی دیکھا، اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاند کو بھی دیکھا، تو کہا فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، یقیناً میرے محبوب علیہ السلام تو چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ سپرلیٹو ڈگری حسن کی بیان کر دی۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں یہ کوئی ان کا جذباتی نعرہ نہیں تھا، حقیقت پر مبنی ہے، اور کہتے ہیں اس کی سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں کہ چاند کی کیا حیثیت ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ نُورَهُ ظَاهِرٌ فِي الْآفَاقِ وَنُورُ وَجْهِهِ ظَاهِرٌ فِي الْآفَاقِ وَالْأَنفُسِ، کہتے ہیں چاند آسماں کا چمکتا ہے، مگر آج تک ایک سینے کا اندھیرا بھی نہیں مٹا سکا، اور مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جو آفاق کو بھی روشن کرتے ہیں، عشاق کو بھی روشن کرتے ہیں۔ آسمان کے چاند کے سامنے چھوٹا سا پردہ ہے تو اندر نہیں داخل ہو سکتا، مدینے کے چاند آج بھی چمک رہے ہیں، اور 1.5 ارب سے زائد انسانوں کے سینوں میں نور ان کا پہنچ رہا ہے۔ وہ آسمان کا چاند جو ہے وہ چمکتا ہے مگر رکاوٹ سے رک جاتا ہے، اور مدینے کے چاند کے سامنے کروڑوں رکاوٹیں آئیں، کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی، یہ چاند کراس کر جاتا ہے، ہر نور اس کی تجلی آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس انداز میں وہ صرف جو آسمان کا چاند آفاق کو روشن کرتا ہے، راہوں کو روشن کرتا ہے، لیکن دلوں کو روشن نہیں کرتا۔ مدینے کے چاند راہوں کو بھی روشن کرتے ہیں، دلوں کو بھی روشن کرتے ہیں۔ پھر فرمایا نور القمر مقتصب مستعار ونور وجہہ ذاتی لا ينفک عنہ، چاند پرائے نور سے چمکتا ہے، اور مدینہ شریف کے چاند اپنے نور سے چمکتے ہیں۔ آسمان کا چاند بڑھتا ہے، گھٹ جاتا ہے، پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر ماہ کمال ہوتا ہے، اور پھر اس پہ زوال ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، مگر مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جو بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں، جن پہ عروج ہے، زوال نہیں ہے، جو ہمیشہ آگے جن کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ آسمان کے چاند کو تو گرن لگ جاتا ہے، مگر مدینے کے چاند کو کبھی گرن لگ ہی نہیں سکتا۔ محتشم صاحب حضرات، اب دیکھیے حدیث شریف صرف متن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الفاظ اس لیے پڑھتا ہوں کہ لذت ان کی بڑی ہے۔
میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے فرمایا تھا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم. مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تسمعون، صحابہ بڑے شوق سے میری باتیں سنتے ہو، زمانہ تجھے بھی شوق سے سنا کرے گا. دیکھو غیب کی خبریں کتنی ہیں. تسمعون ویسمع منکم، نہ تم سنتے ہو تم سے بھی سنا جائے گا. ویسمع ممن یسمع منکم، جو تمہارا شاگرد ہوگا وہ بھی وقت کا امام ہوگا، وہ بھی چاند ہوگا، اس کے پاس بھی جھرمٹ ہوگا، اس کی طرف بھی لوگ رش کر کے جائیں گے. دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا فیض کتنا ہے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اب بھی ان لفظوں کی خوشبو کے لیے کس طرح دیوانے مچلتے ہیں، کس طرح طلب ہے، کس قدر تڑپ ہے. اب میں کہیں کا باشندہ، آپ یہاں کے رہنے والے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی ملک کا، آرام کو چھوڑ کے، کام کو چھوڑ کے سارے کیوں آ بیٹھے ہو کہ میں تمہیں وہ بول سناؤں گا جو زبان نبوت سے نکلے تھے، جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمائے تھے. تو اس کا بھی سرکار اس کی بھی خبر دے کے گئے تھے. جس عمل میں اب ہم موجود ہیں، میں بول رہا ہوں، تم شوق سے سن رہے ہو. میرے آقا علیہ السلام نے یہ خبر پہلے عطا فرمائی تھی کہ کسی وقت بھی میری حدیث جام نہیں ہوگی کہ اس کا شوق نہ ہو، اس کے پڑھنے والے نہ ہو، اس کو سننے والے نہ ہو. دیکھو ہر دن کی خبر کتنی سچی عطا فرمائی ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، ہزاروں بادشاہوں کے نام مٹ گئے ہیں، مگر میرے محبوب کا تو پیغام بھی کتنا زندہ ہے. تو میں غلام حافظ الحدیث آپ کے سامنے وہ حدیث کے الفاظ اس لیے پیش کر رہا ہوں. یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو صدیوں کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے اور عہد نبوی کی ہوائیں کھلتی ہیں، روشن دانوں سے آ جاتی ہیں اور درمیان سے سارے حجابات ختم ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور کا سفر اور میلاد کا بیان اپنی زبان سے کرتے ہوئے فرمایا مقام حب، مقام قرب، مقام حب، مقام خوف، 12 ہزار سال ان کے اندر قیام ہوا. ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء 12,000 سنہ. پھر رب ذوالجلال نے میرے نور کو جو چوتھا حصہ بچا اس کو پھر قیام کروایا. کہاں؟ مقام رجاء میں. یہ چوتھا مقام ہے. اس کے بعد 5واں ہے مقام حیا. حدیث شریف میں کتنے معنی ہیں، کتنی لذت ہے. کچھ لوگوں کو آج بھی 12ویں میں شک ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ 12ویں کہاں سے آ گئی. ابھی دنیا نہیں تھی، 12ویں اس وقت بھی تھی. میرے آقا علیہ السلام کا نور جب بھی اس نے قیام کیا تو 12,000 سال، 12,000 سال. ابھی چھٹی مرتبہ بھی اس حدیث میں آگے 12,000 سال کا تذکرہ آئے گا. قیام ہوا تو 12,000 سال. اس سے جب بھی بنے 4 بنے، مقام گنے تو 5 بنے. سنی نہ 12ویں کو بھولتا ہے، نہ 4 یار کو بھولتا ہے، نہ 5 تن پاک کو بھولتا ہے. اب جس وقت قیام ہوا مقام امید میں، مقام رجا میں 12,000 سال. ثم جعلہ 4 اجزاء، رب نے پھر 4 حصے بنائے. اب جو بنا اس کا حصہ تم سب کے پاس موجود ہے، ہم سب کے پاس موجود ہے. اور رب کا فضل ہے کہ ہم اس حصے کا اعتراف بھی کرتے ہیں، احساس بھی رکھتے ہیں. ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر رب نے اس کے 4 حصے کیے. مقام امید میں جب 12,000 سال ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو گزر گئے تو سب سے پہلے پھر کیا بنا؟ جب 12,000 سال یہ چوتھے مقام پہ گزرے، ثم جعلہ 4 اجزاء، رب نے اس کے 4 حصے بنائے. فخلق العقل من جزء، ایک حصے سے رب نے عقل کو پیدا کیا. اے عقل والو، یہ عقل نور میرے حضور کا ہے. اور وہ کتنا بے عقل ہوگا کہ جو نور کو نہ مانے، جس نور سے عقل بنی ہے. عقل میرے نبی علیہ السلام کے نور سے بنی.
اور عقل کی روشنی دیکھو کہاں سے کہاں تک، کہاں سے کہاں تک عقل کی حکومت، کہاں سے کہاں تک عقل کی فتوحات، عقل کی پرواز، کتنا لکھا گیا، کتنا پڑھا گیا، کتنی ایجادات، قیامت تک کیا کیا ہوگا، وسعت کتنی ہے۔ کوئی علم کا سمندر پی جائے عقل کو پھر بھی کہہ نہیں آتی یہ تجلی میرے محبوب علیہ السلام کے نور کی ہے عقل۔ اس واسطے جو سلیم العقل انسان ہے وہ سرکار کے نور کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، اس واسطے کہ عقل اس کو خود بتائے گی کہ میں آئی کہاں سے ہوں اور کس نور سے مجھے بنایا گیا ہے۔ تو عقل کو فخلق العقل من جزء، ایک حصے سے رب نے عقل کو پیدا کیا، والعلم والحکمت من جزء، دوسرے سے رب نے علم و حکمت کو پیدا کیا، والعصمت والتوفیق من جزء، تیسرے سے رب نے عصمت و توفیق کو پیدا کیا، ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنۃ، پھر رب ذوالجلال نے اس کے چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال قیام کروایا۔ اب یہ پانچواں مقام جب 12,000 سال مکمل ہو گئے اس مقام پر، تو پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے بڑے پیار سے میرے نور کو دیکھا تو میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہور کے بعد کے جو پسینے کی بات کی، فرمایا آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کو پسینہ آتا تھا تو کیسے لگتا ہے؟ آب زر بنتا ہے سونے کا پانی، آب زر بنتا ہے چہرے پہ پسینہ نور کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا ہو اسے کیسے بیان کرنا چاہیے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں یوں کہو مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا، کہ سرکار کا چہرہ مصحف ہے، مصحف اعجاز، اور پسینہ ہے جو سونے کی ملمہ کاری کر دی گئی ہے۔ جیسے کہا جاتا تو سونے سے قرآن لکھا گیا، تو لفظ سونے کا بول کے پھر فرمایا میں عام سونے کی بات نہیں کر رہا، میں نور کے سونے کی بات کر رہا ہوں۔ عام سونا تو ادنا ہے، سرکار کے پسینے سے مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ تو اب یہاں نور کو پسینہ آیا، قطرے کتنے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے 1,24,000 قطرہ تھا۔ تو پھر فرمایا ضائع ایک قطرہ بھی نہیں ہوا۔ خلق اللہ من کل قطرۃ روح النبی اور روح الرسول، فرمایا رب ذوالجلال نے میرے نور کے ہر قطرے سے یا نبی کی روح کو پیدا کیا یا رسول کی روح کو پیدا فرما دیا۔ اب دیکھیے نبی کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کتنا فائدہ پہنچا کائنات کو۔ یہ کسی نے سچ کہا ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ دنیا میں جتنے بھی میسنجر اور پرافٹ ہوئے، نبوت و رسالت جہاں جہاں چمکی، جو بھی زمانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سرکار فرماتے ہیں وہاں چاندنی تو میری ہی تھی، ابھی نبیوں کے جسم نہیں پیدا ہوئے، ابھی روحیں پیدا ہوئی ہے۔ ہر نبی کی روح میرے آقا علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ جہاں بھی کائنات میں چمک تھی، روشنی تھی، اور اندھیرے ختم ہوئے، شرک و کفر مٹا، ایمان و یقین آیا، وہ صبح صادق میرے آقا علیہ السلام کے نور کی صبح صادق تھی۔ یہ فیض ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا۔ یہاں پہنچ کر پھر فرمایا ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی روحوں نے سانس لی، نبیوں کی روحوں نے سانس لی تو پھر کیا بنا؟ فرمایا خلق اللہ ارواح الاولیاء والسعداء والشہداء والمطیعین الی یوم القیامہ۔ جب نبیوں کی روحوں نے سانس لی تو اللہ تعالیٰ نے اس سانس سے ولیوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا، شہیدوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، سعادت مندوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، اور قیامت تک کے پرہیزگاروں کی روحوں کو پیدا فرما دیا۔